ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی معرفت ہے۔ انسان کی اپنی ذات کی معرفت اور اپنی ذات کی پہچان ہے، اپنے مقام کی پہچان ہے، اور اللہ کی ناراضگی میں سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر پھیرنے میں سے سب سے بڑی چیز انسان کے لیے جہالت ہے۔ اور جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مستقل جہالت ہے اور ایک عارضی جہالت ہے۔ مستقل جہالت یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، فرض کیا ہے، حقوق کیا ہیں، اس کا علم ہی نہ ہو، یہ مستقل جہالت ہے۔ دوسری عارضی جہالت ہوتی ہے کہ وقتی طور پر انسان کے اوپر خواہشات نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی غصے کا غلبہ ہو جاتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو جاہلوں جیسے کام ہے۔ تو جہالت پہلے درجے کی ہو یا جہالت دوسرے درجے کی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ التفات سے گرنے کی نشانی ہے۔ اللہ کی معرفت جو ہے، اللہ کی پہچان جو ہے، یہ انسان کے ایمان اور انسان کے عمل میں مسلسل اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جب جو ہی آپ کو خدا کی معرفت ہوتی ہے، آپ کے نمازوں کے اندر، آپ کی عبادتوں کے اندر ایک خلوص، ایک استحضار آتا چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، انسان پہلے مغرب کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں سنتے پڑھ رہا ہو، اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو وہ سنتوں کو چھوڑ دے، بلکہ معرفت جب حاصل ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ نفلیں شامل ہو جائیں گی، یعنی اس کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی عبادتوں میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ معرفت کی نشانی تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف رکھتے تھے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اپنے ساتھی، اور پھر آپ کو پتہ چلا ظہر کی نماز سے پہلے کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ چلتے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بقیہ سنتے تھی وہ سنتیں چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر دونوں اس قافلے کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا۔ صاف ظاہر ہے اپنے آبائی دین کو چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ خاصی دیر تک بحث ہوتی رہی، یہاں تک کہ عصر تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائل کر دیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ نماز عصر سے پہلے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن آپ نے پھر عصر کی نماز پڑھی۔ جو ہی عصر کی نماز پڑھی، آپ نے صدیق اکبر سے کہا، ہو ہماری تو ظہر کی سنتے رہ گئی تھی۔ بہت افسوس کا اظہار کیا، یہ کہ ہم کبھی کبھی بہت اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے بہت افسوس کا اظہار کیا، اور بہت افسوس کا اظہار کرنے کے بعد آپ نے عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھی، 2 سنتیں عصر کے بعد پڑھی، پھر اس دن نہیں پڑھی بلکہ اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے 1.5 سال بعد جتنا آپ زندہ رہے، آپ عصر کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے بھی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمیم
داری، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ عصر کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتی، تجھے اس کی خبر نہیں ہے، تجھے اس کا پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفلوں سے روکا ہے، لیکن مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر عمر میں عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور میں ان کے اتباع میں یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ داری، اگر سارے لوگ تیری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہوں تو مجھے یہاں حکومت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر کوئی نیکی رہ جائے یا چھوٹا سا کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، اور جب تک وہ گناہ کا ازالہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے۔